اس کا جانا جلدی لکھا تھا. میں گیا جمعے کو ان کے ہاں، تو اس کی بیگم بہت رو رہی تھیں، وہ کہہ رہی تھیں کہ مجھے آج کل کہہ رہا تھا کہ دیکھو عائشہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، جلدی کر لو بچوں کی شادیاں، اور دیکھو تم ناراض نہ ہونا، میں نے اللہ سے اب اس کے راستے کی شہادت مانگی ہے، تو تم پریشان نہ ہونا میرے بعد، میرے بچے تمہاری خدمت کریں گے، سہیل بھائی تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھیں گے، میں نے اللہ سے شہادت مانگی ہے، مجھے لگتا ہے میری عمر بس 52 سال ہی ہے، 52 سال کی عمر میں انتقال ہو. تو کہنے لگی میں نے اس سے کہا تیری ماں 75 سال کی عمر میں مری، تیرا باپ 80 سال کی عمر میں مرا، تو کیوں ابھی سے موت کر رہا ہے؟ کہتا بس مجھے لگتا ہے میرے 52 سال ہی ہیں، لہٰذا پریشان نہ ہونا میرے بعد، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، تمہارے بچے تمہاری خدمت کریں گے، سہیل بھائی تمہاری ضرورتیں دیکھیں گے. تو میں نے اپنے اللہ سے مانگا کہ میں اس کے راستے میں اپنی جان دوں. تو کہاں سے تقدیر نے اس کو اٹھایا، امریکہ سے انگلینڈ آیا، انگلینڈ سے کراچی آیا، کراچی سے لاہور آیا. تو لاہور تھا تو سعید چلی کی جماعت میں چل رہا ہے وہاں چترال، اس کا فون آ گیا کہ میری نصرت کے لیے آؤ، سہیل کو بھی اس کو بھی. تو تیار ہو گیا، ٹھیک ہے میں آتا ہوں. اور سہیل کو بھی اس نے تیار کیا، مجھے بھی فون کیا آپ بھی چلو. تو سہیل نے بھی کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ تو چلو، میں بھی دیکھتا ہوں اگر موقع ہوا تو میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ، میں تو کبھی چترال گیا نہیں، چلو آپ کی برکت سے میرا بھی سفر ہو جائے گا. کاش آپ میں سے کوئی بچہ مجھے اس جیسے اخلاق والا مل جاتا. میں تمہارے استادوں سے کہہ رہا تم سارا دن قرآن حدیث پڑھاتے ہو، کیونکہ تم سب میرے سامنے میرے بچے ہو، کچھ میرے بھائیوں جیسے مولانا عبیداللہ صاحب جیسے میرے بڑا، مولانا مفتی صاحب جیسے، باقی سب تو میرے چھوٹے ہیں. میں نے کہا میں دیانتداری سے کہتا ہوں، میں تم میں وہ اخلاق نہیں، اپنے میں وہ اخلاق نہیں دیکھتا جو میں نے اس نوجوان میں وہ اخلاق دیکھے. تو سٹیج پر جب اداکار آتا ہے تو اس کے آنے کا جو وہ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں انٹری، وہ اگر ایسی ہو کہ مجمع اثر لے لے تو پھر وہ چھا جاتا ہے. وہ آئے جواد وسیم کی طرح پیٹ نکال کے تو وہ کبھی بھی سٹیج پہ مشہور نہیں ہو سکا. تو ایک اداکار کا آنا یہ بڑا قیمت رکھتا ہے. ایک جب وہ اپنا وہ پروگرام یا اپنا حصہ ختم کر کے جب نکلتا ہے پیچھے، ایک وہ بیچ میں کچا پکا بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کا آنا بھی ہونا چاہیے گرم جوشی کا، اور جانا بھی ہونا چاہیے گرم جوشی کا. تو پھر بیچ کا جو کچا تاثر ہے یا تھوڑا جو ڈاؤن ہوتا ہے وہ لوگ بھول جاتے ہیں. تو پھر میں وہ اس کو تشبیہ دیا کرتا تھا، میں کہا جنید تیری انٹری بڑی زبردست ہوتی ہے. مجھے اتنے لوگ فون کرتے ہیں، کبھی کوئی ایسے نہیں گرم جوشی، کبھی کسی نے مجھے اتنی گرم جوشی سے کبھی نہیں کہا مولانا مولانا مولانا، چاہے دن میں 10 دفعہ فون کرو، اسی گرم جوشی کے ساتھ بول. یہ میرے والد مرحوم میں عادت تھی کہ وہ جس کو ملتے تھے آؤ جی ایسے کر کے ملتے تھے. لوگ ساری زندگی یاد رکھتے تھے. وہ پہلی انٹری ایسی ڈالتے تھے، حالانکہ وہ بڑے غصے والے تھے، لیکن پہلی انٹری ایسے آؤ جی آؤ جی آؤ جی، تو وہ لوگ ساری زندگی یاد رکھتے. اب مجھ سے وہ ہوتا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ ہمارا نائی، میں نے شاید پہلے بھی سنایا آپ کو، عبدالشکور مرحوم فوت ہو گیا. مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب توڑے دیرے آمن دی کوئی چس کوئی نہیں، آپ کے دیرے آنے کا کوئی مزہ کوئی نہیں. میں کہا کیوں؟ اچھا میں نے اس کو گھر بنوا کے دیا، اس کا سارا خرچہ میرے ذمے، اس کے بچوں کا، اس کی بیگم کا، اس کی بیماری کا، بچوں کی شادی کا، بچیوں کی شادی کا، سارا خرچہ میرے ذمے، سال کی گندم سارا میرے ذمے. میرے باپ نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا، شاید کبھی 5-10 روپے دیتے ہو میں نے اس توتے کے. اور یہ سارا کچھ میں کر رہا ہوں، اور اب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا وظیفہ اسی طرح چل رہا ہے، میں نے اس کو بند نہیں کیا. لیکن گرم جوشی اور ٹھنڈے پن کا کتنا اثر ہوتا ہے. کہنے لگا مولانا صاحب توڑے دیرے آمن دی چس کوئی. میں کیوں؟ کہ جب میاں صاحب ہوندے ہیں یعنی میرے والد، تو جو ہی میں گیٹ پہ آتا تو دور سے کہتے آؤ بھائی عبدالشکور آ گیا، ایتھنا دے ہاتھ ہوندے ہیں آؤ بھائی عبدالشکور آ گیا.
او بشیر یا 2 بندیاں دی روٹی لے آ. کھاتا زیادہ تھا تو کہ 2 بندیاں دی روٹی لے آ. تو اس کو 2 کی بجائے، میرے باپ کا پروٹوکول کیا تھا، 2 کی بجائے 4 روٹیاں، اور ایک یاؤ بھائی یاؤ بھائی. میں یہ نہیں کر سکا، ٹھیک ہے. اور میں نے کیا کیا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب وہ سارا اس نے 0 کر دیا، اور میرے باپ کا یوں ملنا اس نے 100 کر دیا، اور کہنے لگا تواڈے کول آویدا ملن واسطے منہ تواڈا ایدے ہوندا مسافر تسی ایدے کر دیو، تانوں کی ملنا. اس کو یہ دیکھو میری ساری خدمت اس نے کیسے 0 کر دی. یہ توجہ فرمانی ہوتا. توجہ کہاں سے ہے؟ وجہ، چہرہ میری طرف کرو، چہرہ توجہ اپنے چہرے کو میری. اس لیے تو میرے نبی اذا التفت التفت جمیعا، یوں نہیں کرتے تھے، یوں نہیں کرتے، یوں کرتے تھے پورا، اور یوں ہوتے تھے پورا. ایسے نہیں ہوتا تھا کہ یہ اتنا اثر ڈالتا ہے کہ میری اتنی خدمات اس نے ایسے کر دی. اور صرف میرے باپ کا یوں کرنا اس نے 100 کر دی. یہ جنید میں صفت تھی. کوئی انکار نہیں، ہر وقت بشاشت. کروڑوں روپے کماتا تھا اور 1 روپے کی زکوٰۃ فرض نہیں. ایسے دیتا تھا، ایسے دیتا تھا، ایسے ایسے. ہر وقت اس کی جیب سے ایسے نکلتے تھے اور اپنی بیگم سے کہا ابھی کہ دیکھو مجھے لگتا ہے میرا وقت قریب آ چکا ہے، تو میرے بعد ہاتھ نہ روکنا، اللہ کے واسطے خرچ کرتے رہنا، ہاتھ نہ روکنا. تو بچوں بڑا صدمہ دے کر گیا ہے. میں کہہ رہا تھا ایک شعر ہے بڑا پرانا گھسا پٹا سا، ہر کوئی اپنے مردے پر فٹ کر دیتا ہے، لیکن مجھے پہلی دفعہ یہ شعر بڑا وزنی نظر آیا اور بڑا بھرپور نظر آیا. اور اس شعر کا اگر کوئی مصداق ہے میری اس زندگی میں تو وہ جنید بنا ہے. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، وہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. میں اس پر فٹا تھا. میں نے اور کسی شخصیت پر ایسا ماتم نہیں دیکھا، ایسا رونا دھونا نہیں دیکھا. میرے عزیزو دیکھو میں تمہارا استاد تو کوئی نہیں ہوں، کیونکہ میرا پڑھانا تو ہوتا نہیں، تمہارے استاد بیٹھے. ہمیں سبب ہوں اس سارے، اللہ نے مجھے سبب بنایا آپ بچوں کے جمع ہونے کا، یہ ایک سسٹم کا. زندگی اس امت کو مختصر ملی ہے، کام بہت بڑے ملے ہیں. اس میں سارے نہیں ہو سکتے، سارے نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہو سکتا ہے. ایک سے مراد ہے یعنی جو زیادہ اہم ہیں ان میں لگا جا سکتا ہے. ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ علم لا محدود ہے، زندگی محدود ہے، لہذا سب کا احاطہ نہیں ہو سکتا، تو اپنے آپ کو اہم فل اہم میں لگاؤ. ایسے نہ ضائع کرتے پھرو، منطق کے پیچھے لگ گئے، فلسفے کے پیچھے لگ گئے، پتہ نہیں شعر و شاعری کے پیچھے لگ گئے. وہاں لگو جہاں کچھ کما سکو. آپ میری سب سے قیمتی متاع ہو. میرا اپنی معیشت پہ کوئی محنت نہیں، اس لیے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں بن سکا. گھر میں میرا رہنا واجبی سا. میری محنت جو بھی ہے ٹوٹی پھوٹی محنت کا لفظ تو کہنا ہی توہین ہے، جو بھی گزری آوارہ گردی گزری، اب جیسے بھی گزری، جوتیاں چٹ کھاتے گزری. تو اب لوگ نا میرا سرمایہ ہو. اور جب آدمی کے پاس سرمایہ تھوڑا ہو نا تو وہ چاہتا ہے کسی اچھے کاروبار میں لگے تاکہ پروفٹ زیادہ ہو. جس فصل میں منافع زیادہ ہو وہ لگاتے ہیں. بازار میں جو سودا زیادہ بکتا ہو وہ رکھتے ہیں. تو جنید کی موت نے پھر میرے پر تبلیغ کی ہیبت طاری کر دی کہ ایسے ہیرے لاکھوں کروڑوں پڑے ہوئے ہیں. خانقاہ والے چل کے نہیں جاتے، مدرسہ والے چل کے نہیں جاتے، تبلیغ والے چل کے جاتے، جو انبیاء کی سنت.
جو انبیاء کا شیوا ہے کہ گالیاں کھا کے پھر دستک دیں، یوں بیٹھنے والوں کو سنانا، اصابعہم فی آذانہم اور واستغشوا ثیابہم، کون سنائے گا؟ کسی میں طاقت ہے؟ اللہ کے بندے نوح علیہ السلام نے 950 سال ایسی قوم کو سنایا، تو اللہ نے تحفہ کیا دیا؟ کل عالمین کو چھوڑ کر آپ کو سلام پیش کرتا ہے آپ کا رب۔ بے طلبوں میں جانا، ایسے ہیروں کو ڈھونڈنا۔ اچھا میں کبھی تقابل نہیں کرتا، میں متعصب نہیں ہوں کہ میں کہوں بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جہاں سے ایک آدمی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اس کو بھی سلام کرتا۔ تمام دین کی محنتوں کی میرے دل میں عظمت ہے، قیمت ہے۔ مجھے کسی ایک کو اختیار کرنا ہے تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو، تو میں اس میں لگنا چاہتا ہوں جس کا نفع مجھے دنیا اور آخرت میں زیادہ ملے، چونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہے، عمر بھی تھوڑی، اسباب بھی تھوڑے ہیں، کام بے شمار ہیں۔ تم خالی راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی لگ جاؤ تو اللہ اس پر بھی بہت بڑی جنت عطا فرما دے۔ ایک واقعہ یاد آیا، ایک غلام جیلانی برق مرحوم تھے، پہلے تو وہ پرویزی ٹائپ تھے، پھر مولانا زید الحسانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی تو فیل اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق بخشی، تو بہت بڑے ادیب تھے، قلم کے بادشاہ تھے۔ تو ان کی کتاب میں ایک واقعہ تھا کہ ایک شخص کسی عورت پہ عاشق ہو گیا، وہ ایک جادوگر کے پاس گیا کہ مجھے کوئی عمل کر کے دے، یہ میرے قابو میں آ جائے۔ اس نے کہا جاؤ پہلے 40 دن اللہ کی نافرمانی کرو، کوئی کام نیکی کا مت کرو حتیٰ کہ تیرا دل سیاہ ہو جائے، پھر میرا جادو اثر کرے گا۔ تو وہ نفس میں وہ کیا ہے، بیس العبد عبد ہون یضلہ، وہ ہے سب سے بڑا غلام، گندا غلام جس کو خواہش کھینچ رہی ہو۔ وہ کرتا رہا، 40 دن کے بعد اس نے آ کر کہا کہ میں نے کر دیا، اس نے عمل کیا، اثر نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا مجھے تو نہ خدا ہے ملا نہ وصال صنم، میرے تو دو میں گلنا گئی ہیں، تو میرے نال کی کیتا ہے؟ وہ کہنے لگا ادھر بیٹھ جا، سوچ 40 دن میں کوئی نیک کام کیا؟ کہنے لگا کوئی نہیں کیا۔ کہ میں نہیں مانتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو یہاں بیٹھ سوچ کوئی 40 دن میں نیک کام کیا؟ وہ سوچتے کہنے لگا اور تو کچھ بھی یاد نہیں، جا رہا تھا راستے میں پتھر پڑا تھا، میں نے ایک طرف کر دیا کسی کو ٹھوکر نہ لگی۔ تو جادوگر کی ہائے نکلی کہ لعنت ہے تجھ پر کہ تو ایسے کریم رب کا نافرمان ہونا چاہتا ہے جس نے ایک چھوٹی سی نیکی پر تیرے ایمان کو سلامت رکھا۔ کہ میرا جادو چلتا ہی اس وقت ہے جب ایمان رخصت ہو جائے، تو توبہ کر اور میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس لیے میری نظر میں دین کے کسی کام کا استخفاف نہیں، لیکن کیا فرض اور واجب برابر ہیں؟ بولو، واجب اور سنت برابر ہیں؟ سنت اور سنت غیر مؤکدہ برابر ہیں؟ نفل اور سنت برابر ہیں؟ تو میرے عزیزو، اس وقت جس جگہ تم طاقت لگا کے دنیا اور آخرت میں بہت بڑی کمائی کر سکتے ہو وہ تبلیغ ہے۔ اگر آپ دائیں بائیں کوئی ذکر میں چل پڑا، کوئی کتابیں لکھنے میں چل پڑا، یہ سارے میں سلام کرتا ہوں، واللہ میرے دل میں کسی کی کمی نہیں، یہ کلن علی خیر، کلن علی خیر۔ تو میں چاہتا ہوں اپنی طاقت تبلیغ میں لگاؤ، تبلیغ